دوسری طرف یہودی جو سازشیں ہیں جو ساری دنیا کے لیے ہیں، انکلوڈنگ مسلم اور کرسچن، پوری دنیا کے لیے جو یہودیوں کی جو سازشیں ہیں، دوسری طرف اس کا ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو وہ بھی بڑی سخت ہیں۔ ان کی مذہبی تعلیمات میں یہ نفرت بھر دی گئی ہے، ان کی مذہبی تعلیمات میں یہ سازشیں بھر دی گئی ہیں۔ تالمود یہود کی بڑی مقدس کتاب ہے تورات کے بعد، یہ ان کے فقہاء اور ان کے جو دانشور ہیں ان کی آراء ہیں، اس میں جمع کی گئی ہیں تالمود کے اندر، اور تالمود کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ تورات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی تالمود کو وہ قدر کرتے ہیں، تالمود کی بات مانتے ہیں۔ تو تالمود میں لکھا ہوا ہے امی لوگ، یہ تالمود کی عبارت ہے، امی لوگ یعنی امی سے مراد یہودیوں کے علاوہ باقی تمام اقوام امی ہیں۔ امی لوگ گدھے ہیں، انہیں اللہ نے اپنی چنیدہ قوم یعنی یہود کی سواری کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ان گدھوں میں سے ایک تھک جاتا ہے تو ہم دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ تالمود کی ایک عبارت ہے۔ وہ پہلے تھا امریکہ، اب چائنا کی طرف نگاہیں ہیں، تو یہ سارے گدھے ہیں یہود کے ہاں، تو وہ ان کے اوپر سوار ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ جو معاملہ ہے امیوں کے ساتھ جو لین دین ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تالمود کہتی ہے کہ بنو اسرائیل کے علاوہ جو بھی نیک ہو اسے قتل کر دو، اور کسی یہودی پر حرام ہے کہ وہ باقی قوموں میں سے کسی کو ہلاکت سے بچائے، یعنی کہ مر رہا ہے تو مرنے دو، یا کوئی غیر یہودی گڑھے میں گر جائے تو اسے نکالے، کیونکہ اس سے بت پرستوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور باقی ساری دنیا کو بت پرست۔ جب نوح کا بیٹا، یہ ایک اور عبارت ہے، جب نوح کا بیٹا، نوح کے بیٹے سے مراد ہر غیر یہودی نوح کا بیٹا ہے۔ جب نوح کا بیٹا کسی بھی چیز کی چوری کرے، چاہے وہ چیز کتنی ہی کم اہمیت و وقت رکھتی ہو، تو وہ موت کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی وصیت کی مخالفت کی ہے، اور یہودی اسے پیٹنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسی طرح غیر یہودی کے ساتھ زنا کی تجارت میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ معاشیات کا تعلق شریعت سے نہیں۔ جو اکنامکس میٹرز ہیں ان کا جو شریعت ہے، جو ریلیجن ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے جو زنا کی تجارت ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا دنیا میں ہمیں یہی نقشہ نہیں نظر آتا، یہی سازشیں نظر نہیں آتی جو تالمود میں یہ بتائی گئی ہیں؟ قرآن مجید نے بھی ان کی اس سازشوں کے بارے میں پردہ چاک کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں اگر آپ ان کے سپرد کریں، ان کے پاس امانت رکھیں، بہت بڑا خزانہ، تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دیں گے، یعنی ایک ڈیلی بھی 1 روپیہ بھی دیں گے، تو لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کی طرف نہیں، آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ اس کے سر پر مسلط ہو کے واپس لینا پڑے گا۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین، یہ رویہ وہ اس وجہ سے اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں امیوں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور اس میں ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے تو ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ان کی جو تورات ہے اس میں جو اخلاقیات کی تعلیمات دی گئی ہیں وہ بڑی اعلیٰ ہیں، بلند ہیں۔ تو خیر، یہ تو یہود کا جو سازشیں ہیں، وہ ان کا جو رویہ ہے، اور غیر یہود کے بارے میں ان کی جو پالیسی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کو مذہب سکھاتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں گوشت گزار کی۔